اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے منہج۔ منہج کو اگر آپ سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، جس نہج سے آپ بات کر رہے ہیں، پوائنٹ آف ویو، آپ کس جگہ کھڑے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، اس کی مثال بڑی عام سی ہے کہ اگر آپ 6 لکھ دیں اور اپنی طرف سے 6 لکھ کے دوسرے کو بتائیں تو وہ 9 پڑے گا، تو اس کی جگہ سے ٹھہر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ 9 نظر آئے گا، آپ کی طرف سے دیکھیں گے تو 6 نظر آئے گا۔ اسی چیز کو آپ پلٹا دیں گے تو آپ کی طرف سے 9 ہو جائے گا، اس کی طرف سے 6 ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے نہج کا، منہج کا۔ ہم نے اکثر یہ لفظ سنا ہے کہ بھئی اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے صحابہ کا منہج جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح منہج ہے۔ صحابہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو بے شک صحابہ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محمد الرسول اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ شاگرد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ٹریننگ صحابہ کو دی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ویسی چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن اب ایک دوسری طرف ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جب یہ مکتب فکر بدل جاتا ہے، مکتبہ کہتے ہیں پوری لائبریری کو، فکر اسی پوائنٹ آف ویو کو، کہ آپ کسی جگہ ٹھہر کے دیکھتے ہیں دین کو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک فرقہ ہم کو ایسا ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے لیکن امامت چل رہی ہے، اور امام کا تقرر بھی جو ہے، امام کی پوزیشن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے، ان کا بھی قرآن کو سمجھنے کا اپنا ایک سٹائل ہے، ان کا بھی زندگی کو دیکھنے کا، اس دین کو سمجھنے کا اپنا ایک ویو ہے، ایک مقام پہ ٹھہر کے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ویو ہم کو یہ ملتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تو وقت گزر چکا، لیکن ایک ہسٹری ہم کو ملتی ہے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کی۔ وہاں سے پھر ایک فرقہ اور مل جاتا ہے کہ وہ وہاں کھڑے رہ کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دور تک تو کتابیں نہیں لکھی جا چکی، لیکن اس کے بعد کا دور ایسا آیا 150-200 سال کے بعد، جہاں سے ریٹن میں کوئی چیز لکھی جانے لگی۔ تو کسی ایک فرقے نے امام ابو حنیفہ کو فالو کر لیا، کسی نے شافعی کو فالو کر لیا، مالکی، حنبلی وغیرہ، اور امام ابن حنبل، احمد بن حنبل، تو وہاں ان کے فالوورز ہو گئے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ان تمام میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ ادھر ائمہ، یہ خاص طور پہ یہ 4 امام ہمارے، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھئی چاروں ائمہ برحق بات کرتے رہے ہیں، جو بھی ان کا ویو ہے، لیکن ایمانیات میں، اصل دین میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ چاہے کسی فرقے سے ہوں، کسی جماعت سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، جو اصل دین ہے نا، اس میں کوئی اختلاف آج تک نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ اصل دین کی بنیاد کیا ہے؟ شہادت اللہ، کہ یہ گواہی دینا آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کوئی لوگ کہیں بھی اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، تب بھی یہ بات ان کا دل جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کے بڑوں نے ان کو غلط بات سمجھائی ہے۔ اتنی ترقی یافتہ قوم اور اتنی معمولی بات میں جہالت کرے، یہ ان کے وہی جاہل کرتے ہیں جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، جو بڑوں سے چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ کسی قوم نے کہا کہ داؤد اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا موسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اس طرح سے دنیا میں اصل دین تو ہمیشہ موجود رہا ہے، چند لوگ ایسے نکلے ہیں جنہوں نے شرک کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں، اور دین میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی، کچھ نکال دی، اس طرح سے۔ جس بات کی طرف میں آپ کو توجہ آپ کی کروانا چاہ رہا ہوں، جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخر ان تمام مکتب فکر میں، مکاتب فکر میں، ان تمام فرقوں میں، ان تمام
منہجوں میں سب سے زیادہ صحیح منہج کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو بھی اٹھا کے پوچھ لیں، ان کے پاس اپنی ایک لاجک ہے۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا جو لوگ اولیاء اکرام، بزرگان دین، ہندوستان میں ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی طرف سے دین پھیلایا، ایک دوسرے علاقے میں ایک دوسری ہستی تشریف لائے، وہ دین کی تبلیغ کی انہوں نے، تو ظاہر بات ہے بندہ جس طریقے سے سمجھے گا آگے بھی اسی طریقے سے پھیلائے گا نا، کوئی بھی بات ہو۔ میرا بھی اپنا ایک منہج ہے، میں بھی دین کو اپنے منہج پہ سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی نہ کسی لائن میں لگ جائے۔ کوئی ائمہ کو جو ہے اپنا سب کچھ مان لے، ان کے منہج پہ چلے۔ میں اسی امام کی بات کر رہا ہوں جہاں ہمارے کچھ حضرات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کو مانتے ہیں۔ میں یہ 4 ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا یہ سیاست والے ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں۔ یہاں سے 2 فرقے بن گئے، ایک سنی اور ایک اہل تشیع۔ اب سنیوں نے وہ امامت کو تو چھوڑ دیا، لیکن یہاں یہ اماموں کی طرف رخ کر لیا کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی۔ پھر وہاں اہل تشیع حضرات میں یہ جو 12 امام، 11 امام، 14 امام جو بھی آتے رہیں، ہو سکتا اب تک آ رہے ہوں، مجھے اتنی نالج نہیں ہے، کیونکہ میں وہ منہج، وہ ویو کو سمجھ چکا ہوں۔ اس کے بعد میں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی میں نے، کیونکہ مجھے صحیح منہج مل گیا۔ پھر میں نے دوسرے منہجوں کی بھی انفارمیشن حاصل کی، ان کا بھی علم حاصل کیا، دیکھا کہ یہاں سنی منہج کیا ہے۔ تو اس دور میں یہ 4 ائمہ خاص طور پہ گورنمنٹ سرونٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ جس دور کی بھی خلافت یا بادشاہت رہی ہے، اس میں ان کے لیے ایک مفتی رکھا جاتا تھا۔ وہ مفتیوں میں سے مجھے جتنا سمجھ میں آیا، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ لوگ ان میں سے ہے۔ لیکن اس میں خاص طور پہ امام مالک جو ہیں وہ بالکل ادھر عربوں میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل ادھر سے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس ان کی فقہ، ان کا ویو، ان کا دیکھنے کا طریقہ، ہم بھی سنتے ہیں نا کہ بھئی نہیں یہ شافعی لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، حنفی لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا یہ طریقہ ہے، حنبلی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور مالکی اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کسی فرقے میں چلے جائیں، فروعات میں، برانچز میں، یا بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اصل دین وہی ہے جو میں آپ کو 10 ہی آئٹم بتا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اب مسلمانوں کے سارے لوگ یہ مانتے ہیں۔ یہ ہو گئی آپ کی ایک شہادت۔ اس کے بعد نماز کا حکم کون نہیں مانتا؟ صلاۃ، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، 5 مرتبہ دن میں نماز ہے، اور 5 کی یہ اوقات ہیں۔ ایک کا نام فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ یہ وقت کے ٹائم، وقت کے نام کے حساب سے نماز کا نام رکھا گیا ہے۔ فجر صبح کو کہتے ہیں، ظہر بالکل سورج آپ کا آسمان پہ آ جائے، پوری طرح ظاہر ہو جائے، عصر ڈوبنا شروع ہو جائے، مغرب بالکل غروب ہونے والا ہے، اور عشاء جو ہے وہ رات کے کھانے کو کہتے ہیں عشاء، اسی حساب سے نماز ہے۔ تو اب یہ دوسری چیز ہو گئی کہ ایک تو ہم نے شہادت دے دی، دوسرے یہ کہ صلاۃ کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ارکان میں، اب اس کے پڑھنے کے طریقے میں آپ کو یہ پھر نیچے برانچز ملیں گی۔ تیسرا صوم، روزوں میں زیادہ اختلافات نہیں ہیں، صرف روزہ کھولنے کے معاملے میں تھوڑا سا وقت کا ادھر ادھر کا ہے۔ ہمارے اہل تشیع بھائی دیر سے کھولتے ہیں، سنی پہلے کھول لیتے ہیں۔ اور تیسرا زکوٰۃ ہے۔ اہل تشیع حضرات میں زکوٰۃ کے علاوہ خمس بھی ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حج، یہ فروعات میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اسٹائل میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ہو گئے آپ کے باڈی سے ریلیٹڈ 5 چیزیں۔ اب ایمان سے ریلیٹڈ 5 چیزیں جو ہیں، اس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان۔ یہ ہے اصل دین۔ اگر آپ کا
روح سے آپ کے خیال سے کوئی تعلق ہے تو وہ 5 چیزوں کو آپ نے اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ اگر جسمانی طور پہ آپ کو زندگی بھر فرما برداری کرنا ہے اللہ کی اس ایمان کے ہوتے ہوئے، تو آپ کو یہ 5 چیزوں پہ عمل پیرا رہنا ہے۔ یہ ہے اصل دین۔ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، دین بالکل محفوظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے بھی یہ دین چلا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ 5 اور یہ 5 چیزیں ویسی ہی تھی۔ کلمہ تھوڑا سا مختلف تھا، لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ ہوں گے، نوح رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے ابراہیم رسول اللہ۔ تو اب یہ ہو گیا، اور صلاح کا جو ہے طریقہ تھوڑا بہت بدلا ہوگا نماز کا، لیکن نماز برابر پہلے دن سے نماز ہے، روزے بھی ہیں، اور زکوٰۃ کا نام اگر زکوٰۃ نہیں تھا تو صدقات تھا، چیریٹی مطلب یہ ہے۔ اور حج کے بدلے میں حج ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی قربانی موجود تھی۔ آپ نے آدم کے واقعے میں پڑھا ہوگا، آدم علیہ السلام کے، کہ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کبھی بھی دین میں فرق ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اب میں آپ کو اپنا منہج بتاتا ہوں کہ میں کس مقام پہ ٹھہر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کس مقام پہ ٹھہر کے یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ایک تو بات ہوتی ہے کہ سمجھنے کی، کہ چلیے جناب میں یہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ کتاب ہے اور یہ میرا دین ہے اسلام، میں اس کو اپنی طریقے سے سمجھوں گا۔ جیسے ہی میں سمجھوں گا تو میرا واٹ نیکسٹ، میرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ میرا اسٹیپ ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا۔ عمل کروں گا تو کچھ نہ کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے یا آسان ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ پوری دنیا جا کے دیکھ لیجئے گا، جتنے لوگ بھی الگ الگ منہج سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، ابھی تک ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہو سکے۔ تو لہٰذا میرا منہج یہ ہے کہ میں قرآن کو بالکل اسی طرح سمجھوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، جس کو اللہ نے ڈائریکٹلی سمجھایا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جس طرح سمجھا، تو صحابہ نے جس طرح سمجھا کا مطلب یہ ہے یہ صحابی نے الگ سمجھا، یہ صحابی نے الگ سمجھا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی نے الگ الگ طریقے سے سمجھا، تو الگ الگ فرقے بنیں گے۔ اب چونکہ رسول ایک ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، اگر وہاں کسی کریکشن کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آن دا اسپاٹ کریکشن کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں ملیں گی کہاں سے؟ جیسے صحابہ نے جس طرح سمجھا، ان کی اولادوں نے دیکھا، صحابہ کی اولادوں نے ان کو بتایا، حضرت ابو ہریرہ نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں کو بتایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت کی، حضرت عمر کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر کی یہ ہے، عبداللہ ابن عباس کی یہ ہے۔ اب آپ پورے جو صحابہ ہیں ان کی اکثر اولادوں میں سے ملیں گے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کا آلموسٹ پورے کا پورا گیپ موجود ہے، لیکن روایت ہو رہی ہے ان کی اولادوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابا کو یہ بولتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو ایک سیڑھی اور بڑھ گئی نا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھا کہ جیسے جیسے وحی آتی رہی، آپ جس طریقے سے سمجھتے رہے، جبرائیل علیہ السلام سے ڈسکس کیا آپ نے۔ ہم جبرائیل کو اس لیے فالو نہیں کریں گے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو عمل کرنا نہیں تھا قرآن پہ عمل کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اگر اس میں کوئی کریکشن ہے، شہد کھانا چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آن دا اسپاٹ کریکشن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا القرآن یفسر القرآن، قرآن خود تفسیر کر دیتا ہے قرآن کی۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، کم عقلی ہے، لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کو قرآن سے چیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی کمزوری ہے، سمجھیے آپ، غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی۔ میرا رب میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میرا رب 24 گھنٹے کے ہر منٹ ہر سیکنڈ میں میرے ساتھ ہے، میری زندگی کا ایک ایک فیصلہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔
میرے یہ آنکھوں کی پلکوں کے بالوں کے اندر کیا لمٹ ہونا چاہیے، وہ بال کی تھکنس کیا ہونا چاہیے، اس میں خون کی روانی کیسی ہونی چاہیے، میرا رب جانتا ہے۔ میرے سر کے بالوں میں کیا ہونا چاہیے، یہ بال کیوں بڑھ رہے ہیں، آنکھوں کے بال پلکوں کے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ میری پوری زندگی پہ اس قدر قابض ہے، صرف مجھے ایک اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے لیے مجھے ایک انسٹرکشنز دی گئی ہیں، کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ بھائی تم کو اپنا اختیار مجھے بیچنا ہے، تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ٹھیک ہے، میں نے بیچ دیا اور ایمان لا لیا، ایمان لا کے علم حاصل کروں گا، مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے، تو مجھے سب سے پہلے یہ ثبوت ملے گا کہ میں بالکل کریکٹ ہوں یا نہیں ہوں، تو میرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، مجھے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور سمجھانے والا خود ہی یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میرا ذکر لوگوں میں کرنے کے لیے میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، اسی لیے میں نے نماز فرض کی ہے، اقیم الصلاۃ للذکری، نماز اس لیے قائم کیا ہوں کہ تاکہ تم دعوت دو، جا کے میرا ذکر لوگوں میں کرو۔ یہاں ترجمہ لوگوں نے للذکری کا مطلب میری یاد کے لیے، چلیے یاد کے لیے کر لیجئے، میں اکیلا یاد کر کے کیا کروں، اس کے لیے مجھے نیند سے جاگنے سے لے کے سونے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، پریگننسی سے لے کے ولادت تک، چاند دیکھنے کے لیے، چاند گرہن آ جائے تو ایک دعا، مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا، نکلنے کی ایک دعا، ہر غرض یہ ہے کہ ہر لمحے مجھے ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ میں اللہ کو پکاروں اور اللہ سے رابطہ پیدا کروں، اللہ کے حوالے کر دوں اپنے آپ کو، اس سے مدد مانگوں، اپنے شرٹ پہننے کے وقت سیدھا ہاتھ ڈالوں تو یہ بولوں، میرے کپڑوں کو میں جھٹکوں نبی کے طریقے پہ، اس کے بعد پہنوں، چپل پہنوں تو سیدھا پیر ڈالوں، ہر معاملے میں تو اللہ کی یاد تو میرے 24 گھنٹے موجود ہے۔ میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مجھے یہ اعمال سکھائے گئے ہیں، یہ التجائیں، یہ استعانت سکھائی گئی ہے، یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ لیکن نماز تو مجھے دعوت دینے کے لیے سکھائی جا رہی ہے، دعوت میں سب سے پہلا نمبر میرا ہے۔ ظاہر بات ہے جب میں قرآن سیکھوں گا نماز میں، سب سے پہلے نصیحت تو میں حاصل کروں گا، میں گھر میں بھی قرآن پڑھوں گا، قرآن کو سمجھوں گا، قرآن میں تدبر کروں گا۔ لہٰذا تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، اور لوگ اس کو کیا کریں گے، کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب تو آپ پہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، وَلِتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بات بتا ڈالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو یعنی سمجھ کے پڑھو، تلاوت کرنے کا مطلب ہے، تلاوت کا مطلب ہے فالو کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سمجھ کے پڑھو، سمجھو جو کچھ تم پر کتاب میں سے نازل کیا جا رہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو۔ کیوں؟ سمجھ کے پڑھنے کی وجہ سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سمجھ کے قرآن کو پڑھنے سے، سمجھ کے نماز کو پڑھنے سے آپ کو یہ کتاب، یہ نماز بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اب جب تم یہ آیتیں سیکھ لو گے، لوگوں میں جا کے اس کا ذکر کرو، یعنی قرآن کی دعوت دو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی اس کتاب کو، اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو نازل کیا ہے، میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، لیکن اللہ کو معلوم ہے جو یہ لوگ بنانے والے ہیں، یہ لوگ اس کی جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے، یہ بھی بتا دیا اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے اصل چیز ہماری زندگی کا جو ہے وہ تزکیہ ہے، یہ ہے۔ تو میرا منہج یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ ٹھہر کے قرآن کو دیکھوں، اور قرآن خود مجھے بتائے گا، تو پھر میں جو چیز کی کمی ہم لوگوں میں ہے، جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے التجا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ الا الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دیجئے، اگر امام پڑھ رہا تو آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پھر دوبارہ ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ یہ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، وہاں اللہ خود ہی حکم دے رہا ہے اذا قرئت القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون،
یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا اصل طریقہ، کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لا صلاۃ الا الفاتحہ، کہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی بغیر فاتحہ، سورہ فاتحہ کے۔ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سری نمازوں میں پڑھنا ہے، نفل میں پڑھنا ہے، سنتوں میں پڑھنا ہے، تہجد میں پڑھنا ہے، جو بھی آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر امام پڑھ رہا ہو تو آپ کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن کا حکم موجود ہے کہ اذا قرئت القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون۔ اتنا غصہ آ رہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو، اور یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا میں تم پہ رحم کروں۔ تو یاد رکھیے صحیح منہج وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ ٹھہر کے اگر آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اگر آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ پلیٹ فارم ہے وہاں سے اگر قرآن کو نہیں دیکھیں گے، وہاں سے اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، تو جتنے صحابہ ہیں نا اتنے فرقے بنیں گے، جتنے ائمہ ہیں اتنے فرقے بنیں گے، جتنے محدثین ہیں اتنے فرقے بنیں گے۔ کل کو ایسا ہو جائے گا، ایک فرقہ نکلے گا میں بخاری ہوں، بولے گا میں اہل البخاری، میں اہل المسلم، وہ اہل نسائی، اہل ابن ماجہ، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ دیکھ لیجئے اہل تشیع حضرات میں بھی 11-12 فرقے ہو گئے اب تک۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ باندھنا چھوڑ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی موسیٰ کی امت میں 71 فرقے، عیسیٰ کی امت میں 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ ذرا تحقیق کیجئے، یہ روایتوں کی کتابیں نکال کے دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے راوی ہیں، بیچ میں کتنے الگ الگ راوی ہیں، اس میں سے ثقہ راوی کون ہیں، یہ روایت واقعی صحیح کے درجے پہ ہے، مرفوع ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، کس درجے کی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لسان مبارک سے ہم کو آل عمران کی وہ آیت ملے 103 نمبر کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنانا۔ ایسی مبارک ہستی ایسی مبارک زبان سے یہ بات بول دے، یہ آیت بول دے، اور پھر یہاں اپنی پرائیویٹ لائف میں یہ بولے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے بھائی۔ اس طرح اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنے سے باز آ جائیے اور اپنے آپ کو وہ پلیٹ فارم پہ لے کے آئیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے۔ اس کی 2 شرطیں ہیں قرآن کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ کو برائیاں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ گٹکا کھاتے ہیں، زردے کا پان کھاتے ہیں، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ شراب پیتے ہیں، آپ جوا کھیلتے ہیں، آپ بدکاری کرتے ہیں، آپ کی نگاہوں میں جو ہے بے حیائی ہے، آپ کی زبان پہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، تہمتیں ہیں، تو آپ کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ آج سے پہلے توبہ کیجئے۔ اگر آپ شرک میں مبتلا ہیں تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیجئے کہ اللہ میری مرضی آج سے میری مرضی نہیں ہے، تیری مرضی ہے۔ اس کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ایک سجدہ اپنے رب سے صحیح تعلق کے لیے کافی ہے، آپ کا غسل، آپ کے جسم کی طہارت کافی ہے، بس آپ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے اور بولیے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، مجھے مدد کیجئے۔ اور وہاں یہ بتا دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اب تک جتنے انبیاء جس کے اوپر انعام ہوا آپ کا، ان کا راستہ بتائیے مجھے، ان کی طرح استقامت دیجئے مجھے، ولا الضالین، اور جو بھٹک گئے اور آپ جس پہ غضبناک ہوئے ان کا راستہ مت بتائیے۔ کلیریفائی بھی ہو گیا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بات 1-1.5 منٹ میں ختم ہو جائے، 1 منٹ میں، کہ آپ کو اگر قرآن سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے دیکھیے آپ، اور وہ یہ ہے کہ تزکیہ ہے۔ تزکیے پہ میں ایک دوسرا بیان کر دوں گا کہ قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا ونفس وما سواہا الہمہا فجورہا وتقواہا، اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے رہیے۔ تزکیہ کرنے کا مطلب ہے اپنی برائیوں کو چھوڑنا، اور یہ مقصد لے کے آگے بڑھیے، اور یہ سوچئے کہ القرآن یفسر القرآن، آپ روایتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، بٹ جائیں گے، پوری روایتیں پڑھیے، پھر اللہ تعالیٰ سے سجدہ ریز ہو کے دعا کریے، یہ التجا کیجئے کہ اس روایت کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ مجھے سمجھائیے، اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے سمجھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح سمجھا ہے وہ طریقے سے سمجھائیے۔
تو آپ کو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اچھے کام کرنا آسان ہو جائے گا، دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ میری زندگی کے یہی حصے ہیں۔ السلام علیکم۔